بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام میرے بھائی اور بہنیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیر وافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں حافظ محمد بلال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹیچر 27 آفیشیل۔ آج الحمدللہ ہم لوگ مدنی قاعدہ کا سبق نمبر 14 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلے اسباق میں نون ساکن اور تنوین والا سبق پڑھا تھا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ 2 قاعدے ہم لوگوں نے پیچھے ریڈ کیے تھے اظہار اور اخفاء کا۔ اس میں نے آپ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا تھا کہ اظہار کب ہوگا، حروف حلقی کتنے ہیں، اخفاء کب ہوگا، کب غنہ کریں گے، کب غنہ نہیں کریں گے، حروف اخفاء کتنے ہیں۔ وہ سارا کچھ میں نے پچھلے اسباق میں آپ لوگوں کو پڑھایا ہوا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے وہ سبق نہیں پڑھا تو آپ پہلے پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ آج ہم لوگ نون ساکن اور تنوین کے جو نیکسٹ 2 قاعدے رہ گئے تھے وہ ہم لوگ ریڈ کریں گے: ادغام اور اقلاب۔ ادغام نون ساکن یا تنوین کے بعد، میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نون ساکن کب ہوتا ہے۔ اگر جسٹ نون ہو تو وہ جسٹ نون ہی اس کو ریڈ کریں گے، لیکن اگر نون کے اوپر جزم آ جائے تو نون ساکن ہوگا۔ یا تنوین کے بعد، تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ ہیں جی حروف یرملون اور 6 ہیں۔ تعریف یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہ تو آپ لوگوں کو میں آلریڈی پچھلے اسباق میں سمجھا چکا ہوں، حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ اب یہ جو حروف ہیں ان میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر غنہ کے جو لیٹر ہیں را اور لام، ان میں غنہ نہیں ہوگا۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد را یا پھر لام آ جائے تو غنہ نہیں کریں گے، اور باقی جو 4 حروف ہیں اگر وہ آ جائیں تو ہم لوگ غنہ کریں گے۔ یہ آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ حروف یرملون 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ نیکسٹ جو تعریف ہے یہ ہے اقلاب۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن کا بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نون کے اوپر اگر جزم آ جائے تو نون ساکن کہلاتا ہے۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ان دونوں کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ابھی ہم لوگ چلتے ہیں نیچے سبق کی طرف۔ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم لوگ ریڈ کریں گے تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپیلنگ کے ساتھ ریڈ کریں گے: میم یا زبر مائی، یا زبر یا، مائی، قاف واو پیش قو،
من یقول، لام پیشلو، من یقول۔ اب یہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ ادغام ہے یا اقلاب ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا نون ساکن کے بعد یہ جو یا آ رہا ہے یہ حروف یرملون میں سے ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر ہم لوگ حروف یرملون کو دیکھیں تو یا حروف یرملون میں سے ہے، نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے تو یہاں پہ ادغام ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، من یقول۔ ٹھیک ہے، اس کی سمجھ آپ لوگوں کو آ چکی ہوگی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں میم واو زیر میوں، واو زبر وا، میوں وا، را زبر را، میوں وا را، قاف لام زیر قل، میوں وا را قل، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جن، تا زیر تی، جنتی، میوں وراء الجنتی۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا ہے، یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، میم یا زیر می، یا واو زبر یو، می یو، میم دو زیر من، می یو من۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے تو غنہ ہوگا۔ را اور لام میں بغیر غنہ کے پڑھیں گے، وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ میم واو زیر میوں، واو زبر وا، میوں وا، لام یا زیر لی، یا دو زیر ین، میوں والیین۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد واو ہے تو غنہ ہوگا۔ نیکسٹ دیکھیں میم، میم زیر میم، میم شین زبر مش، میم مش، ہا زبر ہا، دال دو زیر دن، میم مش ہادن۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو غنہ، حروف یرملون میں سے میم آ گیا ہے تو غنہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، میم، میم زیر میم، میم ثا زیر مث، میم مث، لام زیر لی، میم مثلی، ہا کھڑی زیر ہی، میم مثلی ہی۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ میم نون زیر مین، نون زبر نا، مین، صاد یا زیر سی، مین سی، را دو زیر رن، مین نصیرن۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد نون آ گیا ہے حروف یرملون میں سے تو یہاں پہ غنہ ہوگا۔ میم نون زیر مین، نون طا پیش نط، مین نط، یہاں پہ طا میں قلقلہ ہو رہا ہے، فا زبر فا، تا دو زیر تین، مین نطفاتن۔ نون ساکن کے بعد نون ہے، حروف یرملون میں سے غنہ ہوگا۔ اب ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے را اور لام میں غنہ کے بغیر پڑھیں گے۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آ گیا ہے تو غنہ نہیں کریں گے۔ میم را زیر میر، را با زبر رب، با زیر بی، میر ربی، کاف زبر کا، میر ربی کا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کیا۔
میم را زیر میر را با زبر رب زیر بی میر ربی ہا میم زیر ہم میر ربہم. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد را ہے تو غنہ نہیں ہوگا. دوسرا جو لیٹر تھا وہ تھا لام، کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام آ جائے تو پھر بھی غنہ نہیں ہوگا. میم لام زیر میل لام زبر لا میل دال نون پیش دن میل لدن ہا پیش ہو میل لدن ہو یا زبر یا کاف لام پیش کل لام زبر لا یا کل ہا الٹا پیش ہو یا کل ہو، یہاں پہ بھی غنہ نہیں ہو رہا. کاف زیر کی تا کھڑی زبر تا کتاب یا دو زبر بائیں کتابائیں یا لام زبر یل کتابائیں یل قاف کھڑی زبر قا ہا پیش ہو کتابائیں یل قاہو. یہاں پہ دیکھیں کہ پہلے جو ہم لوگوں نے 3 لائنیں ریڈ کی ہیں اس میں نون ساکن کا ٹاپک چل رہا تھا. ابھی جو ٹاپک شروع ہوا ہے وہ ہے تنوین. تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ 2 زبر ہے یہاں پہ، یعنی کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گیا ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، کتابین یلقاہ غنہ ہو رہا ہے. غنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی آواز کو، اپنی وائس کو ناک میں لے کے جانا. ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پر بھی نیکسٹ دیکھیں کہ لام کے اوپر 2 پیش ہیں تو تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے تو غنہ ہوگا. اس کے آپ لوگوں نے آگے خود سپیلنگ کرنے ہیں. اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو انہیں ساتھ جوڑ کر کے بتائیں، انہیں بولیں کہ خود پریکٹس کریں تو انشاءاللہ وہ جلدی سمجھیں گے. رجل یسعی، ٹھیک ہے، ہدی وذکری. یہاں پر بھی تنوین کے بعد واو ہے تو واو حروف یرملون میں سے ہے تو غنہ ہوگا. وجوہ یومئذ، یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے تو غنہ ہوگا. برحمت منہ غنہ ہوگا تنوین کے بعد. سراجا منیرا غنہ ہوگا، میم حروف یرملون میں سے ہے، تنوین کے بعد آ رہا ہے. حطۃ نغفر لکم غنہ ہوگا، نون ہے حروف یرملون میں سے. خلق نعیدہ غنہ ہوگا، حروف یرملون میں سے تنوین کے بعد نون ہے. محمد الرسول اللہ، یہاں پہ تنوین کے بعد را ہے تو را میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ را اور لام میں غنہ نہیں ہوگا. رؤوف الرحیم را ہے غنہ نہیں ہوگا. مصدقا لما لام ہے غنہ نہیں ہوگا. ویل لکل تنوین کے بعد لام ہے غنہ نہیں ہوگا. من بعد، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد با ہے. کیا ہے؟ با ہے. تو ہم لوگوں نے تعریف یہ پڑھی تھی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے تو یہاں پہ غنہ ہوگا. من
بعدی من بقلها انبئہم، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد با ہے تو غنہ ہوگا، اقلاب ہو رہا ہے. لَيُنبَذَنَّ قَوْلًا بَلِيغًا، تنوین کے بعد با ہے، اقلاب ہو رہا ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا. خَبِيرًا بَصِيرًا جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ حِلٌّ بِهَا